الحمدللہ ساری دنیا میں اہل سنت کا جو طریقہ کار ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مولد شریف کو منانے کا ہے. چاہے آپ یمن چلے جائیں، چاہے آپ شام چلے جائیں، چاہے آپ ترکی چلے جائیں، ہر مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منائی جا رہی ہوتی ہیں، اور باقاعدہ محافل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مولد کے نام سے یہ سجائی جاتی ہیں، اور بڑی اس میں رونقیں ہوتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان ہوتے ہیں اور خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. اہل سنت کا تو ہمیشہ یہ طریقہ کار رہا. ابن تیمیہ جو ایسے افراد کے جو لوگ مخالفت کرنے والے ہیں اس کا بھی پیشوا ہے، اور اس کی طبیعت کے حوالے سے باتیں بڑی معروف ہیں، ہمارے نزدیک کوئی حجت نہیں. لیکن اس نے بھی اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم کے اندر یہ لکھا کہ فَتَعْظِيمُ الْمَوْلِدِ وَاتِّخَاذُهُ مَوْسِمًا قَدْ يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ وَيَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ لِحُسْنِ قَصْدِهِ وَتَعْظِيمِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مولد شریف کی تعظیم کرنا اور اس کو عید بنا لینا جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں، اور ان کے لیے اس میں ان کی اچھی نیت کی وجہ سے ایک اجر عظیم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی وجہ سے اجر عظیم ان کو حاصل. اب اس کے بعد بھلے جو گفتگو ہو کہ لوگ یوں کرتے ہیں تو یوں کرتے ہیں، تو ہم بھی اس سے منع کرتے ہیں. جو قباحیں ہیں، جو برائیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، ہم بھی اس سے منع کرتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن نفس مولد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا، یہ خود ابن تیمیہ کے کلام سے بھی ثابت ہے. وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اگر یہ چیزیں کی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے اور اچھی نیت کے ساتھ، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر نصیب ہوگا. باقی اس کے علاوہ الحمدللہ قرآن و سنت سے بے شمار دلائل ہمارے علماء اپنی کتابوں کے اندر بیان کرتے ہوئے آئے ہیں. اللہ جل شانہ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں ہمیں منانے کی توفیق عطا فرمائے.